یقیناً کافی کٹھن سفر ہے، تھکا دینے والا سفر ہے، ذہنی کوفت سے بھرا سفر ہے، لیکن کندھوں پہ ذمہ داریاں بھی ہیں، اس بوجھ کو اٹھانا بھی ہے۔ تو یقیناً ایسے میں ضرور انسان اپنے دوستوں کی طرف، اپنے احباب کی طرف، اپنے علاقے والوں کی طرف ضرور دیکھتا ہے۔ کوئی تو ہو کہ اس سفر میں ان کندھوں کا بوجھ ہلکا کرے، کوئی تو ہو اس سفر میں میرا ساتھ دے، کوئی تو ہو اس نادار مفلوق الحال قوم کی حالت پہ رحم کھائے، اس کے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھے اور اس کاروان میں ساتھ ہو۔ بڑی عجیب سی تاریخ ہے اس ملک کی۔ اس میں جو زوراور قوتیں ہیں، انہوں نے اس ملک کے بانی کو بھی نہیں بخشا اور نہ ہی اس ملک کے عوام کو بخشا۔ سب سے جو سستا جو چیز اس ملک میں میں سمجھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، وہ عوام، جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کے کوئی معنی نہیں، بس وہ خواہ اس ملک پہ آ کے آباد ہے۔ ہماری حرکتیں بتاتی ہیں کہ عوام کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جو بے شرم الیکشن انہوں نے اس دفعہ کیا، جو پاکستان کی بدترین، تاریخ کا بدترین الیکشن جو تھا اس دفعہ، جس طرح بولیاں لگائی گئی، جس طرح لوگوں کے مینڈیٹ کو چرایا گیا، اور جس بے شرمی سے لوگوں کو لا کے اقتدار میں بٹھایا گیا، یہ صرف پیسوں کی خاطر نہیں، اس کے پیچھے ایک ظلم کی داستان اور ایک آگے کا تسلسل ہے۔ آگے بہت کام لینے ہیں۔ ایسے حالات میں جب آپ کے خلاف سازش بہت منظم اور مربوط ہے، اور یہ سازش 78 سالوں سے چل رہا ہے اور آگے بھی چلے گا، اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، اس کا مقابلہ سطحی آپ نہیں کر سکتے۔ اس کے مقابلے کے لیے آپ کو منظم ہونا پڑے گا، اس کے مقابلے کے لیے آپ کی حکمت عملی ہوگی، ایسے نہیں ہوگا۔ یہ ذلیل خوار ہوں گے، ہم پریشان ہوں گے، ہم ہاں اگر ہم سبق نہیں سیکھتے تو اس پریشانی کو، اس ذلالت کو دوام ملے گا۔ ہماری نسلیں بھی اسی پروسیجر سے گزریں گے، اس سے بدترین پروسیجر سے گزریں گے۔ اگر ہوش کے ناخن لیں گے، یہ جنریشن قربانی دے گی، تو اللہ سے بہت امید ہے کہ ہماری اگلی جنریشن انشاءاللہ یہ برے دن نہیں دیکھے گی۔ تو کیا بولے بندہ، کیا بات کرے، کہاں سے، کس چیز کا تذکرہ کرے بندہ، کون سی چیز؟ ایک چیز مجھے بتا دے کہ اس ریاست پاکستان میں ٹھیک ہے، ایک چیز مجھے بتا دے کہ جس سے ہم امید لگا کے بیٹھ جائیں کہ یہ ایک ادارہ بچا ہوا ہے جسے ہمیں امیدیں ہیں۔ کوئی بھی نہیں۔
آپ اپنے سر پہ خود سب کچھ اٹھانا ہے. اپنے جج بھی آپ خود ہو، اپنے وکیل بھی آپ خود ہو، اپنے سیاستدان بھی آپ خود ہو، اپنے جدوجہد کرنے والے پولیٹیشین بھی آپ خود ہو، ورکر بھی آپ خود ہو. سب یہ بیڑا آپ نے خود اٹھانا ہے، کوئی نہیں آپ کے ساتھ. بحیثیت قوم آپ نے بلوچستان کی بحیثیت قوم اٹھنا ہے آپ نے، اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے آپ. یہ ایک بلوچ کی بس کی بات نہیں ہے، یہ ایک پشتون کی بس کی بات نہیں ہے، یہ ایک ہزارہ کمیونٹی کی بس کی بات نہیں ہے، یہ بلوچستانی کی بس کی بات ہے. ایسے بلوچستانی اٹھنا ہے آپ نے. یہ آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں تشریف فرما ہے میرے دوست احباب، آپ اس سرزمین کے وارث ہیں. یہ کسی کے باپ نے آپ کو نہیں دیا. کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے آباء و اجداد کی قربانیاں اس سرزمین میں شامل ہیں، آپ اس کا حصہ ہو. وہ خون دے کے اس سرزمین کو آپ پہ بٹھایا دو. آج اس کی دفاع کا وقت ہے. یہ قربانیاں مانگے گی آپ سے. جس طرح ہمارے ایک دوست نے فرمایا کہ باریوں کا انتظار کرتے ہیں، واقعی ایسا ہی ہے. ایسا الجھایا گیا آپ کو، ایسا الجھایا گیا آپ کو کہ آپ کی سمجھ بھی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے، ہو کیا رہا ہے. ایسا الجھایا گیا. تو اس الجھن سے آپ نے نکلنا ہے. یہاں پہ مختلف ہمارے پولیٹیکل پارٹی کے دوست آئے، ہر ایک کی اپنی تکلیف ہے. جو جتنے بڑے تکلیف سے گزرتا ہے اس کی باتوں کا شعلہ اتنا ہی تیز ہوتا ہے، وہ ایسے ہی بولتا ہے. اس کی تکلیف بولتی ہے، خود نہیں بولتا، اس کی تکلیف بولتی ہے. جو اندر جل گیا ہے اس کی جلن بولتی ہے. جو پریشان حال ہے وہ اس کی پریشانی بولتی ہے. آج ہم قوم ہیں، یہ ہماری سرزمین ہے. ایک تو آپ کو زبردستی الحاق کرایا گیا، اور 78 سالوں سے جو ہے آپ کے اوپر مصیبت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور اس پہاڑ توڑنے میں ہم شامل ہیں. جیسے بھی ہم ہیں شامل ہیں، ہم اس میں ہمارا حصہ ہے. اس میں جو ہمارے اوپر ظلم ہے ہمارا حصہ اس میں ہے، ہماری غلطیاں اس میں ہے، ہماری کوتاہیاں اس میں ہے. جب تک آپ نہیں چاہو آپ سے کوئی ظلم نہیں کر سکتا. جس دن آپ نے طے کر لیا کہ میں نے اٹھنا ہے، آپ سے کوئی ظلم نہیں کر سکتا. ہاں ضرور قربانی دیں گے، آپ خون بہے گا، قربانی آپ دیں گے، اس کے بغیر ٹھیک نہیں ہوگا. تو میری ایک تو ریکویسٹ ہے اختر جان سے کہ یہ ایک ڈیڈ لاک سا آ گیا ہے، یہ ہم رک گئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ چیزیں رک گئی ہیں. تو اپنی اسٹریٹجی کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو کال آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو وائنڈ اپ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ظاہر ہے کچھ ساتھیوں نے تجاویز دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اے پی سی میں پارٹیز کے سربراہ کو ہونا چاہیے. سیکنڈ کیڈر تھرڈ کیڈر کو نہیں ہونا چاہیے، فرسٹ کیڈر کو ہونا چاہیے، سربراہ کو ہونا چاہیے. پارٹی جتنے ہمارے یہاں پہ اکابرین بیٹھے ہیں ہمارے لیے سب قابل قبول ہے، سب مہربان ہمارے، سب کی کاوشیں کوششیں ہیں. لیکن جو اثر پارٹی سربراہ کا ہوگا وہ اثر کسی اور کا نہیں ہوگا. اے پی سی بلانی چاہیے، کوئٹہ میں بلانی چاہیے، اور اس میں تمام پارٹیوں کے سربراہ ہونے چاہیے. اگر سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارا ہے، سمجھتے ہیں کہ ننگ و ناموس ہمارا ہے، سمجھتے ہیں کہ وسائل و وسائل ہمارے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ ایشوز ہمارے ہیں اور یہ ہم سے ہی حل ہوں گے، تو ان کو اس اے پی سی میں ہونا چاہیے. اور میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ آج ہی بیٹھ کے اعلان کیا جائے کوئٹہ میں کب اے پی سی ہوگی. اس کو تھوڑا سا بریک دے کے، اس دھرنے کو
چونکہ لانگ مارچ تھا دھرنے میں کنورٹ ہو گیا. اس کو تھوڑا سا بریک دے کے ایک اے پی سی کی اناؤنسمنٹ آج ہی آپ کریں کہ کوئٹہ میں اس ڈیٹ کو اے پی سی ہے جس میں تمام سربراہ پارٹیسپیٹ کریں گے, اور اس اے پی سی میں پھر آپ فردر لائمل ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. میری تجویز یہی ہے, اس میں ڈیسائیڈ کریں. تو میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ میرے نزدیک اسمبلیوں کی وقت ابھی نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اسمبلیاں ابھی اس قابل رہ گئی ان میں بیٹھا جائے. اگر میرے کچھ جینون اکابرین بیٹھے ہیں ان اسمبلیوں میں جو جینونلی ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں, ہمارے بیٹھے بندے بیٹھے, سارے فارم 47 کے لوگ نہیں ہیں ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے, لیکن یہ اسمبلیاں گالی ہیں جن میں اکثریت فارم 47 کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جتنی بھی لیجسلیشن ہو رہی ہے انہی کے ہاتھوں ہو رہی ہے. آپ سے کوئی پوچھتا بھی نہیں, آپ اس گناہ کا حصہ کیوں بن رہے ہیں؟ تو میں سردار اختر جان سے, بی این پی کے ساتھیوں سے, چونکہ دوستوں نے کہا کہ 7 سے 8 منٹ میں وائنڈ اپ کریں, مقصد ایک میسج اپنے دوستوں کو کنوے کرنا ہوتا ہے, مقصد بڑی تقریر کی نہیں ہوتی. تو گزارشات, انہی گزارشات کے ساتھ, چونکہ آج 18واں دن ہے اور میں سمجھتا ہوں اس دھرنے کے ساتھ لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں, اس دھرنے کے ساتھ لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں, کیونکہ ہماری جو خواتین نکلی تھیں, پروٹیسٹ کر رہی تھیں, جو بھی سلسلہ تھا, ان کے جب قائدین کو اریسٹ کیا گیا تو ان کی تمام امیدیں اس دھرنے کی طرف, اختر جان کی طرف ڈائیورٹ ہو گئی. ظاہر ہے اس یہ ایک, میں نے عرض کیا, یہ ایک بوجھ ہے کندھوں پہ, اس کو اپنے اٹھانا ہے, اپنے لوگوں کو مایوس بھی نہیں کرنا, اس سلسلے کو آگے بھی چلانا ہے, اس کو منزل مقصود تک پہنچانا بھی ہے, لیکن اس کی اسٹریٹجی کو چینج کرنا ہے. بڑی مہربانی.